बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की नशिस्त में हम शामिल कर रहे हैं उर्दू के खूबसूरत शायर मुर्तज़ा बरलास। सबसे पहले उनका मुख्तसर तारुफ पेश किया जाएगा और उसके बाद उनकी 5 खूबसूरत गज़लें शामिल की जाएंगी। मुर्तज़ा बरलास 30 जनवरी 1934 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉलेज मुरादाबाद से हासिल की। MSc रियाजी 1955 में आगरा यूनिवर्सिटी से किया। सितंबर 1956 में पाकिस्तान आ गए। 1960 में पंजाब सिविल सर्विस में मुंतखब हुए और बतौर मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदे पर फाइज रहे। उनके तख्लीकी सरमाए में तेशाए करब, इज़्तरार, गिरा नीमबाज, इर्तियाज, शेरी मजमूए और अपने जख्मों का लहू सरगुज़श्त शामिल हैं। मुर्तज़ा बरलास एक रूबदार शख्सियत के मालिक हैं। उनके अशार में बिजली की कड़क और बादलों की गूंज महसूस होती है, लेकिन साथ ही रेशम की नरमाहट भी। इस असलूब बयान ने मुर्तज़ा बरलास के अशार को वो तवानाई बख्शी है कि उनके कलाम का ज़्यादातर हिस्सा ज़ुबान ज़दे खासो आम है। तील शिफाई जैसे मुमताज़ शायर ने भी इस हकीकत का बरमला इजहार किया है कि मुर्तज़ा बरलास को मुनफरिद असलूब की वो मंजिल मिल चुकी है जिससे उनकी पहचान हो सके। उनका अपना अंदाज है, अपना लहजा है और मैं समझता हूँ कि ये मकाम बेशतर शोरा को पूरी उम्र की मशक़े सुखन के बाद भी हासिल नहीं होता। मुर्तज़ा बरलास को भी अपने अंदाज़े बयान पर इतना एतमाद है कि उन्होंने कभी मक्ता नहीं कहा और ना ही तखल्लुस रखने का तकल्लुफ़ किया है। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, मैंने जब पहली बार मुर्तज़ा बरलास को एक महफ़िल शेर में गज़ल पढ़ते सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस बेहद मीठे और मुहज़्ज़ब इंसान को स्टेज पर जाकर यकायक क्या हो गया है कि इसके तेवर बदल गए हैं। उसकी आंखों में शोले से भड़क उठे हैं, उसके आसाब बन गए हैं और वो अहले महफिल से यूं मुखातिब है जैसे उनके ज़मीरों के राज फाश करने चला है। उनकी तमाशुदा शख्सियतों पर तेजाब छिड़कने लगा है, अशार की सूरत में उनके सामने आईने सजा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये था मुख्तसर तारुफ। अब उनके कुलियात से मैंने 5 गज़लों का इंतखाब किया है, तो पेशे खिदमत है पहली गज़ल। आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह। लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, कुछ जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की तरह। और इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं टूट गया कांच के बर्तन की तरह। मुझसे मिलते हुए ये बात तो सोची होती, मुझसे मिलते हुए ये बात तो सोची होती, मैं तेरे दिल में समा जाऊंगा धड़कन की तरह। और अब जुलेखा को ना बदनाम करेगा कोई, अब जुलेखा को ना बदनाम करेगा कोई, उसका दामन भी दरीदा मेरे दामन की तरह।
اور آخری شعر پیش خدمت ہے، منتظر ہے کسی مخصوص سی آہٹ کے لیے، منتظر ہے کسی مخصوص سی آہٹ کے لیے، زندگی بیٹھی ہے دہلیز پہ برہن کی طرح۔ اب پیش خدمت ہے دوسری غزل۔ کس کس کا منہ بند کرو گے، کس کس کو سمجھاؤ گے، کس کس کا منہ بند کرو گے، کس کس کو سمجھاؤ گے، دل کی بات زباں پر لا کے دیکھو تم پچھتاؤ گے۔ آج یہ جن دیواروں کو تم اونچا کرتے جاتے ہو، آج یہ جن دیواروں کو تم اونچا کرتے جاتے ہو، کل کو ان دیواروں میں خود گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے۔ اور ماضی کے ہر ایک ورق پر سپنوں کی گلکاری ہے، ماضی کے ہر ایک ورق پر سپنوں کی گلکاری ہے، ہم سے ناتا توڑنے والوں کتنے نقش مٹاؤ گے۔ اور ہاتھ چھڑا کے چل تو دیے ہو، ہاتھ چھڑا کے چل تو دیے ہو، لیکن اتنا یاد رکھو آگے ایسے موڑ ملیں گے سائے سے ڈر جاؤ گے۔ اور تم کو آدم زاد سمجھ کے ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا، تم کو آدم زاد سمجھ کے ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا، اس کو خبر تھی چھوتے ہی تم پتھر کے ہو جاؤ گے۔ اور دل سا مسکن چھوڑ کے جانا اتنا بھی آسان نہیں، دل سا مسکن چھوڑ کے جانا اتنا بھی آسان نہیں، صبح کو رستہ بھول گئے تو شام کو واپس آؤ گے۔ جسم کے کچھ بے چین تقاضے ضبط سے باہر ہوتے ہیں، جسم کے کچھ بے چین تقاضے ضبط سے باہر ہوتے ہیں، کب تک دل کو دھوکہ دے کر یادوں سے بہلاؤ گے۔ اب تیسری غزل، مطلب پیش خدمت ہے کہ نیند بھی تیرے بنا اب تو سزا لگتی ہے، نیند بھی تیرے بنا اب تو سزا لگتی ہے، چونک پڑتا ہوں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے۔ فاصلہ قرب بنا قرب بھی ایسا کہ مجھے، فاصلہ قرب بنا قرب بھی ایسا کہ مجھے، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے۔ اور دشمن جاں ہی سہی دوست سمجھتا ہوں اسے، دشمن جاں ہی سہی دوست سمجھتا ہوں اسے، بد دعا جس کی مجھے بن کے دعا لگتی ہے۔ خود اگر نام لوں تیرا تو لرزتا ہے بدن، خود اگر نام لوں تو تیرا، خود اگر نام لوں تیرا تو لرزتا ہے بدن، غیر اگر بات کرے چوٹ سوا لگتی ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، دوبارہ سنیے۔ خود اگر نام لوں تیرا تو لرزتا ہے بدن، غیر گر بات کرے چوٹ سوا لگتی ہے، ایسے محبس میں جنم اپنا ہوا ہے کہ مجھے، ایسے محبس میں جنم اپنا ہوا ہے کہ مجھے، ہر دریچے سے بڑی سرد ہوا لگتی ہے۔ اور طنز آمیز نہیں ہے میرا انداز سخن، طنز آمیز نہیں ہے میرا انداز سخن، تلخ بے شک ہے مگر بات جدا لگتی ہے۔ مطلع عرض ہے کہ ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے۔ ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے۔ ایسے ہی اگر مونسو غم خار ہو میرے، ایسے ہی اگر مونسو غم خار ہو میرے، یارو مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے۔
اور اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تم ریشمی زلفوں کی ہوا کیوں نہیں دیتے؟ فردا کے دھندلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والو، فردا کے دھندلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والو، ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے؟ اور موتی ہوں تو پھر سوزنے میغاں سے پرو لو، موتی ہوں تو پھر سوزنے میغاں سے پرو لو، آنسو ہو تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے؟ آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے؟ سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا؟ سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا؟ پتھر ہوں تو رستہ سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اب پیش خدمت ہے آج کی نشست کی آخری غزل، یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے، یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے، خلوص چاہا تو پتھر جواب میں آئے، خوشا و شوق کے در در لیے پھرا مجھ کو، خوشا و شوق کے در در لیے پھرا مجھ کو، زہے نصیب کہ تم انتخاب میں آئے، ہزار ضبط کروں لاکھ دل کو بہلاؤں، ہزار ضبط کروں لاکھ دل کو بہلاؤں، مگر وہ شکل جو ہر روز خواب میں آئے، میں کیا کہوں کہ تیرا ذکر غیر سے سن کر، میں کیا کہوں کہ تیرا ذکر غیر سے سن کر، جو وسوسے دل خانہ خراب میں آئے، اور ہے شہر یار کی قربت سے فاصلہ بہتر، ہے شہر یار کی قربت سے فاصلہ بہتر، رہے جو قرب میں اکثر عتاب میں آئے، وہی قبیلہ مردہ ضمیر لکھ دینا، وہی قبیلہ مردہ ضمیر لکھ دینا، ہمارا ذکر جہاں بھی کتاب میں آئے، اور ریا کے دور میں سچ بول تو رہے ہو مگر، ریا کے دور میں سچ بول تو رہے ہو مگر، یہ وصف ہی نہ کہیں اعتصاب میں آئے۔ اور آخری شعر ہے کہ میں اپنے دیس کی مٹی سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے دیس کی مٹی سے پیار کرتا ہوں، یہ جرم بھی میری فرد حساب میں آئے، یہ جرم بھی میری فرد حساب میں آئے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو میرا انتخاب پسند آیا ہوگا۔ بزم اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے، مزید ایسی ہی خوبصورت غزلوں نظموں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔